السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ریسرچ چینل سے ابرار بات کر رہا ہوں۔ آئیے ناظرین، ہم اپنا تیسرا ایپیسوڈ کرنے جا رہے ہیں روزوں کے ضروری مسائل کے حوالے سے۔ جی نعیم بھائی، میں آپ سے سوالات کرنا چاہوں گا۔ پہلے سوال یہ ہے کہ سحری کے وقت مسلمانوں کو سحری کے واسطے اٹھانے کے لیے ڈھول بجانا کیسا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ دیکھیے، علماء نے تو اس حد تک اجازت دی ہے کہ مسجد سے جو ہے نا، مسجد کے اسپیکر سے ایک خاص قسم کا الارم جو ہے وہ عموماً بجایا جاتا ہے، سائرن بجایا جاتا ہے، جس سے سحری اور افطاری کے بند ہونے کا اور افطاری کے ختم ہونے کا، ان دونوں کا جو ہے پتہ چلتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ڈھول وغیرہ ہے یہ بجانا جائز نہیں ہے، عام حالات میں بھی جائز نہیں، اور مسجد میں تو جو ہے وہ بالخصوص ایسا معاملہ ہے۔ نیز جو ہے وہ دیگر مطلب کہ یوں عوام اور گلیوں میں لے کر ڈھول بجا کے جگانا، یہ بھی کوئی درست عمل نہیں ہے۔ دیگر جو ہے وہ ذرائع اپنائے جا سکتے ہیں، جس طرح جو ہے وہ عموماً مسجد کے لیے جو ہے وہ نماز کے جگانے کے لیے ایک مخصوص صدا لگائی جاتی ہے، جس میں نمازی کو اٹھایا جاتا ہے کہ نماز فجر کا وقت ہو چکا ہے، تو اسی طرح جو ہے وہ ایک صدا کا سلسلہ لگایا جائے کہ سحری کا وقت ہو چکا ہے، تو سحری کا اہتمام کر لیں۔ عموماً علاقوں میں جو ہے وہ سپیکر وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے، تو اب تو ڈھول وغیرہ کی کوئی ضرورت بھی نہیں رہی، لہٰذا اس کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا سوال یہ ہے نعیم بھائی کہ روزے کی حالت میں عورتوں کے لیے دنداسا استعمال کرنا کیسا ہے؟ دنداسا استعمال کر سکتے ہیں، البتہ جو ہے وہ یہ بات ذہن نشین ہے، کوئی منجن ہو، کوئی ایسی چیز ہو تو اس کے جو ذرات ہیں وہ حلق سے نیچے نہیں اترنے چاہیے، ورنہ جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جی اچھا، اور سوال ہے کہ کیا رمضان المبارک کی راتوں میں ہم بستری کرنا جائز ہے؟ جی، رب تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کی اجازت عطا فرمائی ہے کہ رمضان المبارک کی راتوں میں میاں بیوی ہم بستری وغیرہ معاملات اور مباشرت کے معاملات کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ پوچھنے جا رہا ہوں۔ اگر کوئی سعودی عرب میں رمضان المبارک کے روزے پورے کر کے عید کا چاند دیکھ کر پاکستان آیا اور پاکستان میں ایک روزہ باقی ہو تو کیا حکم ہوگا اس کا؟ تو اب اس کے لیے یہی حکم ہے کہ جب وہ پاکستان میں آیا اور یہاں ایک روزہ باقی تھا، تو اب یہ پاکستان آ گیا تو اس کے اوپر جو ہے وہ ایک روزہ وہ جو یہاں فرض ابھی باقی ہے وہ رکھنا ضروری ہے، وہ روزہ رکھے۔ کوئی اور صورت نہیں بنے گی اس کی کوئی؟ کیونکہ اس نے تو 30 روزے یا 29 روزے پورے کر لیے تھے وہاں سعودی عرب میں، اور یہاں ایک روزہ ابھی باقی تھا، کیا فرماتی اس حوالے سے؟ ظاہر سی بات ہے، اب وہ جس علاقے میں آ گیا ہے تو حکم بھی اسی اعتبار سے ہوگا۔ اب جس طرح وہ سعودی عرب میں تھا تو نماز کے اوقات دیگر یہاں کے دیگر ہو گئے، مطلب کہ اوقات میں فرق آ گیا، تو اب جو یہاں وقت جو یہاں صورت حال ہے اس کے مطابق ہی حکم لگایا جائے۔ ٹھیک ہے۔ روزے کی حالت میں مہندی لگا سکتے ہیں؟ جی بالکل، روزے کی حالت میں مہندی وغیرہ جو ہے لگانا جائز ہے۔ عورتیں بھی لگا سکتی ہیں؟ مردوں کے لیے تو لگانا ناجائز ہے، جو حکم بیان ہوا یہ عورتوں کے لیے ہوا کہ عورتیں نہیں، مرد سر پہ لگا سکتے ہیں؟ ہاں، سر پہ لگا سکتے ہیں، ویسے جو ہاتھ پاؤں وغیرہ پہ لگا۔ ٹھیک ہے۔ روزے کی حالت میں شیو کروانا کیسا ہے؟ المیہ ہے یہ بھی ایک بہت بڑا۔ شیو کروانا تو ہر حال میں حرام ہے، کہ یہ ترک واجب ہے، حضور کی سنت متوارثہ کا یہ یوں سمجھنے کہ ترک کرنا ہے اس کو، جی، یہ شدید گناہ ہے، ناجائز و حرام ہے، اور ایسا کرنے والا فاسق ہے۔ روزے کے علاوہ کرنا بھی مطلب کہ اس کا حکم بیان ہو گیا، روزے میں کرنا یہ اشد گناہ ہے، یعنی ایک تو رمضان کے علاوہ روزے کے علاوہ گناہ کرنا، اور ایک روزے کی حالت میں گناہ کرنا، جی، یہ یوں سمجھ لیں کہ اس کا وبال اور عذاب اور زیادہ ہے۔ تو روزے کی حالت میں یہ کروانا ویسے ہی اشد حرام۔ ٹھیک ہو گیا۔ روزے کی حالت میں ناخن تراشنا جائز ہے؟ روزے کی حالت میں ناخن وغیرہ تراش سکتے ہیں، بالکل اس کی شرعی اجازت ہے، اور نیز اگر یہ ایسا ہو کہ ناخن جو وہ بڑھ چکے ہوں، 40 دن سے زیادہ ہو چکے ہوں، جی، تو اب جو کاٹنا ہے وہ واجب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگر کسی
کو روزے کی حالت میں بھول کر کھاتے پیتے دیکھیں تو کیا حکم ہے؟ اس کو منع کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے عمومی جو حالت دیکھی جائے، صاحب بارش نے تو یہ یہاں تک فرمایا گا کہ اگر کھانے والا ایسا ہے کہ تندرست اور کم جو ہے وہ یوں سمجھ لیں آپ اس کو کہ ہٹا کٹا ہے، اور اگر وہ نہ کھائے پیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو، جی تو ایسے شخص کو جو ہے وہ روکنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ جو بیچارہ جو ہے وہ کمزور دکھ رہا ہو اور کمزوری کے آثار اس کے اوپر واضح ہوں، تو اس کو جو ہے وہ نہیں روکنا چاہیے اور اس کو یاد بھی نہیں کروانا چاہیے کہ آپ کا روزہ ہے۔ اور عمومی طور پر اس کے حوالے سے جو حدیث پاک ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی بھول کر روزے کی حالت میں کھا پی رہا ہو تو اس کو روکنا نہیں چاہیے کہ اس کا رب تعالیٰ جو ہے وہ کھلا پلا رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ اچھا ایک اور سوال ہے کہ اگر رب کی حالت میں ناف میں تیل ٹپکانا کیسا ہے؟ روزے کی حالت میں ناف میں تیل ٹپکانا ہے، یہ جائز عمل ہے، کر سکتے ہیں؟ کر سکتے۔ ٹھیک ہو گیا۔ روزے کی حالت میں داڑھ میں انجیکشن لگوا جا سکتا ہے؟ انجیکشن لگوانے سے جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک ہے۔ کیا خونی بواسیر سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ خون آنے سے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا، اس کا جو ہے مسئلہ ہم نے پہلے بھی ذکر کر دیا تھا کہ خون آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ہمارے گھروں کے اندر عورتیں وغیرہ کھانا بناتی ہیں، اب کوئی عورت ہے اور اس کا شوہر جو ہے نا وہ بڑا ظالم ہے، اب وہ ہم یا تو اس عورت سے کوئی نمک تیز ڈال گیا یا مرچی وغیرہ تیز ہو گئی، تو اب اس ظلم سے بچنے کے لیے عورت کھانے کو ٹیسٹ کر سکتی ہے تاکہ اس کے ظلم سے بچا جائے۔ جی بالکل، فتاوی ہندیہ میں اس بات کی اجازت جو ہے وہ دی گئی ہے کہ جس عورت کا خاوند جو ہے سخت قسم کا ہو، اس کے اوپر ظلم کرتا ہو، سختی کرتا ہو، تو وہ زبان کے ذریعے اس کو چکھ سکتی ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ حلق سے نیچے اتارے گی، بلکہ اس کھانے کو زبان پہ رکھے گی اور اس کا جو ہے وہ ذائقہ محسوس کرے گی، اور اتنی کی جو ہے نا عورت کو اجازت ہے۔ ٹھیک ہے۔ کیا روزے کی حالت میں درد کم کرنے والی پٹی باندھ سکتے ہیں؟ جی باندھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ روزے کی حالت میں طاقت حاصل کرنے کے لیے اور بھوک پیاس ختم کرنے کے لیے ڈرپ لگوانا کیسا ہے؟ ڈرپ لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن جان بوجھ کے یہ عمل کرنا یہ مکروہ ہے۔ اگر کسی نے احتلام کے بعد یہ سمجھ کر کھا پی لیا کہ روزہ تو ٹوٹ گیا ہے تو کیا اس پر کفارہ واجب ہوگا؟ اگر کسی نے جو ہے وہ اس نے سوچا کہ احتلام ہو گیا، میرا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، اور اس نے جو ہے وہ کھانا پینا کر لیا، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر جو ہے وہ قضا آئے گی، کفارہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ روزے کی حالت میں آنکھوں میں آب زمزم ڈالنا کیسا ہے؟ روزے کی حالت میں جو ہے وہ آنکھوں میں پانی قصداً نہیں ڈالنا چاہیے، البتہ جو ہے وہ نہانے کے دوران یا وضو کے دوران اس کی اجازت اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ اس میں حرج لازم آ رہا ہے۔ روزے کی حالت میں بالخصوص آنکھوں میں جو ہے وہ قطرے ٹپکانا دوائی کے یا آب زمزم کسی بھی چیز کے قصداً قطرے ٹپکانا جس کی جو ہے وہ حاجت نہیں ہو رہی، تو اس سے جو ہے وہ پانی جو ہے وہ اندر چلا جاتا ہے معدے تک، اس سے روزہ ٹوٹنے کا کبھی اندیشہ ہوتا ہے، لہذا روزہ ٹوٹنے کا ہی حکم دیا جاتا ہے اگر قصداً دوائی ٹپکائی جائے یا آب زمزم قصداً جو ہے آنکھوں میں ٹپکایا جائے۔ البتہ اگر آب زمزم سے چہرہ دھو رہا ہے اور نہا رہا ہے تو اس دوران آنکھوں میں پانی چلا جائے تو حرج نہیں۔ ٹھیک ہے۔ کیا امتحانات کی وجہ سے رمضان المبارک کا روزہ چھوڑنا جائز ہے؟ روزہ چھوڑنے کے لیے مطلب کہ امتحانات کی وجہ سے روزہ چھوڑنا یہ کوئی عذر نہیں ہے، بلکہ کوئی صحیح شرعی عذر ہو تو اس کی بنا پر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ ان معمولی عذر کی بنا پہ جو ہے وہ روزہ چھوڑنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اگر روزے کی حالت میں ویلڈنگ کا کام کرنے والے کے ناک اور منہ میں دھواں چلا جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ صورت میں جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے۔ اگر کوئی کافر مسلمان کو افطاری کا سامان دے تو کیا مسلمان کافر کے دیے ہوئے سامان سے افطاری کر سکتا ہے؟ اگر جو ہے وہ کافر جو ہے وہ مسلمان کو کوئی جو ہے وہ ہدیہ یا تحفہ گفٹ کرے یا اس طرح کی عموماً جو ہے وہ افطاری کے موقع پہ
جو ہے وہ ایک حسن سلوک کا اظہار کرتے ہوئے غیر مسلم ایسا کرتے ہیں تو اگر مستحق ہے تو وہ کھا لے، ورنہ جو ہے وہ اگر دوسرا یہ کہ اس میں یہ صورت بھی دیکھی جائے گی کہ آیا اس میں جو کھانا ہے وہ گوشت کا ہے، اگر گوشت کا ہے تو پھر اس میں احتیاط برتی جائے گی، کیونکہ جو غیر مسلم کا جو ذبیحہ ہے اس کی حرمت میں تو کوئی شک نہیں ہوتا۔ البتہ کوئی ایسا کھانا ہے کہ جو انہوں نے خود سے تیار نہیں کیا ہوتا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بازار سے بنا بنایا کھانا آتا ہے تو اس کو کھا لینے میں حرج نہیں۔ ٹھیک ہے۔ روزے کی حالت میں زخم پر مرہم وغیرہ لگانا، روزے کی حالت میں زخم پر مرہم وغیرہ جو ہے وہ لگا سکتے ہیں۔ کیا روزے کی حالت میں لکوریا آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ عورتوں کی ایک بیماری ہے، اس حوالے سے سوال آیا ہے۔ روزے کی حالت میں لکوریا وغیرہ آنے سے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا، اس سے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تو جی ناظرین، آپ لوگوں نے سنا کہ جو مسائل ہمارے نعیم بھائی نے میں نے سوالات کیے ہیں بتائے ہیں، آپ لوگ ضرور سنیے گا، اس کو اپنے دوستوں تک بھی پہنچائیے گا، اور ہمارے چینل کو ضرور دیکھیے اور سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرمائے، رمضان مبارک کے خوب روزے رکھنے، تلاوت قرآن کرنے، درود پاک پڑھنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ ہمارا سلسلہ اختتام کو پہنچا۔ نیکسٹ انشاءاللہ عز و جل ہم ایک اور ایپیسوڈ لائیں گے، اس میں بھی انشاءاللہ روزوں کے ضروری مسائل ہم پیش کریں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے۔